سامنے آیا اور باقی پوری آیت سامنے نہیں آئی. اس کی ایک اور مثال, عبرت ناک مثال میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک صلوات پڑھ دیجیے. ابھی میں کچھ دنوں قبل ہندوستان میں تھا, ایک سفر پہ گیا مجلس پڑھنے کے لیے. ساتھ میں میرے ایک اور صاحب تھے. عبرت ناک جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ خود ماشاءاللہ ذاکری فرماتے ہیں. اور راستے میں مجھ سے کہنے لگے, اتفاق سے ایک ہی سواری میں تھے, کہ مولانا واقعاً یہ بتائیے کہ قرآن مجید میں نماز پڑھنے والوں کے لیے تو ویل کا ذکر ہے, نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے کہاں ویل کا ذکر ہے؟ ویل للمصلین, نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل. مجھے سکتہ سا ہو گیا. کس قدر یہ وہ باتیں ہیں جو کہتے ہوئے شرم آتی. اسی آیت کو آپ غور فرمائیں, ویل للمصلین, کن مصلین کے لیے ویل ہے؟ الذین هم فی صلاتہم ساہون, جو نماز کو سبک گردانتے ہیں, ٹال مٹول کے نماز پڑھتے ہیں, ان کے لیے جب ویل ہے تو جو نماز ترک ہی کر دے گا اس کے لیے کیا ہوگا؟ اسے کہتے ہیں قیاس بالاولویہ. یہ ایک ہی قسم ہے قیاس کی جو فقہ جعفری میں ہے. اسے کہتے ہیں قیاس بالاولویہ. میں دوسری مثال عرض کر دوں, ذرا سا گفتگو, چونکہ یہ بھی ایک سوال تھا اہم جو ڈاک کے ذریعے سے مجھ تک آیا تھا, اور وہ اس کا صرف ایک جز ایڈریس کر پا رہا ہوں اس وقت, وہ بھی کاملاً نہیں. اگر کوئی کہے کہ قرآن مجید میں کہیں کہ ایسے ہیں بد نصیب جو نعوذ باللہ ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں, ایسے بھی ہیں جو ماں باپ کے اوپر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں دنیا میں ہر طرح کے نمونے. ماں کے رخسار پہ تماچا مار دیتے ہیں, اس کے بعد ممبر پہ آ کے بیٹھ بھی جاتے ہیں. قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں, قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں, مسجدوں میں امامت بھی کرنا چاہتے ہیں, عوام میں بھی ہیں, خواص میں بھی ہیں. خواص کیا ہیں؟ یہ خواص کیا ہیں؟ خواص کا تو ڈھونگ ہو جاتا ہے. اب کوئی ایسا شخص آئے جس نے ماں یا باپ کے اوپر تماچا لگایا ہو, اور آپ کہیے کہ کیا کر کے آئے ہو, اور وہ قرآن لے کے کھڑا ہو جائے, بتائیے اس میں کہاں لکھا ہے کہ ماں کو مارنا حرام ہے؟ واقعی نہیں لکھا ہے, کہیں نہیں لکھا ہے. اس پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے لٹرلی کہ ماں کے چہرے پر تماچا مارنا حرام ہے, کہیں نہیں لکھا ہے. باپ کے چہرے پر تماچا مارنا حرام ہے, کہیں نہیں لکھا ہے. ماں کو کھانا نہ دینا حرام ہے, کہیں نہیں لکھا ہے. باپ کو لباس نہ دینا حرام ہے, کہیں نہیں لکھا ہے. قرآن میں یہ لکھا ہے ماں باپ اگر تمہارے اوپر زیادتی بھی کریں تو تم اف بھی نہ کہو. جب اف کہنا حرام ہے تو اس سے زیادہ کوئی سخت لفظ کہنا کتنا بڑا گناہ ہوگا, سخت رویہ استعمال کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا, نعوذ باللہ ان کے اوپر ہاتھ اٹھانا کتنا بڑا گناہ ہوگا. اسے کہتے ہیں قیاس بالاولویہ. یہ ظاہر قرآن ہے. یہ آیت کہ ویل للمصلین, بس اتنا ہی یاد رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یا لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب نہ جانا. سبحان اللہ, نماز کے قریب جانے سے قرآن میں منع کیا گیا. اعلان کر دیجئے, قرآن میں ہے یہ فقرہ کہ نماز کے قریب نہ جانا, یا جو نماز پڑھتے ہیں ان پہ ویل ہے, پھٹکار ہے یا جہنم ہے. یہ طرز استدلال ہو سکتا ہے؟ آگے یہی آیت کہتی ہے ویل ہے ان کے لیے جو نماز تو پڑھیں مگر نماز کو سبک گردان کے, نماز تو پڑھیں مگر ٹال مٹول کے ساتھ. پڑھ سکتے ہیں وقت پر اور نہیں پڑھ رہے ہیں, پڑھ لیں گے, ان کے لیے ویل ہے. تو جب پڑھنے والے نماز کو سبک سمجھ کر نماز پڑھنے والے کے لیے ویل ہے, تو جو نماز ترک ہی کر دے اس کے لیے کیا قیامت ہوگی. یہ ہے قیاس درست.